بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 316 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے باب جنایت البہیمۃ والجنایت علیہا وغیر ذالک سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ بہیمہ یعنی جانور اگر کسی کی جانی یا مالی نقصان کر دے تو اس نقصان کی تلافی مالک بہیمہ پر آئے گی یا نہیں، اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ تفصیلی مسائل اس باب میں ذکر کر۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں باب جنایت البہیمۃ والجنایت علیہا وغیر ذالک ضمن الراکب ما اوطأت دابته بید او رجل او رأس او قدمت او خبطت لا ما نفحت برجل او ذنب الا اذا اوقفها في الطريق فإن اصابت بيدها او رجلها حصاة او نواة او اثارت غبارا او حجرا صغيرا ففقع عينا لم يزمن ولو كبيرا زمنا فإن راست أو بالت في الطريق لم يزمن من عاطب به وإن أوقفها لذلك وإن أوقفها لغيره زمنا وما زمنه الراكب زمنه السائق والقائد۔ یہ باب ہے جنایت البہیمۃ والجنایت علیہا وغیر ذالک، جانور کی جنایت اور جانور پر جنایت اور اس کے علاوہ دیگر اہم اور ضروری مسائل کے بیان میں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ جب انسان پر جنایت کے احکام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب مصنف علیہ الرحمہ بہیمہ کی جنایت کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے الحائط المائل کو ذکر فرمایا تھا، یعنی جمادات کا۔ تو چونکہ جمادات اور بہیمہ دونوں میں بھی کافی مناسبت ہے کہ دونوں میں نطق کی قوت نہیں، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے باب الحائط المائل کے بعد باب جنایت البہیمۃ والجنایت علیہا کو ذکر فرمایا۔ ضمن الراکب ما اوطأت دابته بید او رجل او رأس۔ عزیز طلبہ، اس کتاب میں جو مصنف علیہ الرحمہ نے مسائل ذکر کی ہیں، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات یہ ایک دو ضابطے نوٹ کر لیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ان المرور فی طریق المسلمین مباح بشرط سلامت فیما یمکن الاحتراز عنہ۔ مسلمانوں کے راستے میں گزرنا، چلنا، سواریوں کو لے جانا یہ مباح ہے، لیکن سلامتی کی شرط کے ساتھ ان چیزوں میں جن سے احتراز ممکن ہو۔ دوسرا ضابطہ وہ یہ ہے کہ ان المباشر ضامن مطلقا والمتسبب لا يضمن الا بالتعدی۔ مشہور ضابطہ ہے کہ مباشر مطلقاً ضامن ہوتا ہے اور متسبب صرف تعدی کی صورت میں ضامن ہوتا ہے، نہ کہ بغیر تعدی کی صورت میں۔ یہ دو ضابطے جب آپ سمجھ گئے تو اب ہم اس مسئلے کا حاصل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر سوار اپنے سواری پر بیٹھ کر سواری لے جا رہا ہے اور اس سواری نے اپنے اگلے پاؤں سے یا پچھلے پاؤں سے کسی کو رون ڈالا، او رأس یا سر سے کسی کو گرا دیا، او قدمت یا کسی کو کاٹ ڈالا، او خبطت یا کسی کو ٹاپ مار دیا، تو اس صورت میں راکب پر یعنی سوار پر ضمان آئے گا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے عام راستے پر ہر مسلمان کے لیے چلنا تو مباح ہے، لیکن جن امور سے بچنا ممکن ہو اور جن سے بچا جا سکتا ہو
ان امور میں سلامتی شرط ہوتی ہے، تو یہ اگر دھیان سے اب سواری کو اپنے قابو میں رکھ کر جا رہا ہوتا تو کبھی اس کے ہاتھ سے اور سواری کے پاؤں وغیرہ سے وہ جو ہے وہ جانور وہ تلف نہ ہوتے، وہ جانور اپنے پاؤں کے نیچے کسی کو نہ کچل ڈالتا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اس صورت کا ضمان وہ سوار پر آتا کہ اس نے سلامتی کی شرط کے ساتھ راستے کو استعمال نہیں کیا۔ اسی سے آج کل جو گاڑی وغیرہ ڈرائیور چلاتے ہیں تو اگر وہ آرام و سکون سے گاڑی چلائے، قابو میں رکھ کر چلائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قابو میں نہ چلائے اور لوگوں کو یا کسی کو جو ہے نقصان پہنچائے تو ان کا نقصان بھی ان پر آئے گا، ڈرائیوروں پر۔ تو فرماتے زمین الراکب و سوار ضامن ہوگا ما اوتا الدابتہ بیدہ، اس نفس کا جو رون ڈالا ہو دابتہ اس کے سواری نے بید اپنے اگلے پاؤں سے، او رجلن یا پچھلے ٹیروں سے، او رأسن یا سر سے، او قدمت یا کسی کو کاٹ ڈالا ہو، او خبطت یا کسی کو ٹاپ مار دی ہو، لا ما نفحت برجل او ذنب الا اذا اوقفها في الطريق۔ ہاں اگر سواری اپنے پچھلے پاؤں کسی کو مار دے، یعنی کسی کو اپنا پچھلا پاؤں مار دے، او ذنب یا کسی کو دم مار کر قتل کر دے، تو فرماتے اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ یہاں پر سواری کا پاؤں مارنا یا دم مارنا یہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اس میں سوار کا کوئی عمل دخل نہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے سوار کے لیے، تو اس لیے فرماتے اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لا ما اے لا یضمن ما نفحت، ضامن نہیں ہوگا اس صورت میں اگر نفحت برجلن، اگر اس سواری نے اپنے پچھلے ٹانگ سے کسی کو مار دیا، کسی کو لات مار دی، او ذنبن یا دم مار دی اور اس سے کوئی ہلاک ہوگا تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ الا اذا اوقفها فی الطریق، ہاں اگر اس نے سواری کو راستے ہی میں کھڑا کر دیا، اب راستے میں جو بھی جا رہے وہ اس کو لات مارتی جا رہی ہے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے پھر اس بہیمہ والے پر اور راستے میں سواری باندھنے والے پر پھر ضمان ہوگا۔ یہی مسئلہ آج کل اگر گاڑی کا بریک وغیرہ فیل ہو جائے اور پھر وہ جا کر کسی پر چڑھ جائے، کسی کی جان یا مالی نقصان کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہ سواری تو اب گاڑی تو اب ڈرائیور کے قابو میں نہیں ہے، تو اس صورت میں اب اس پر ضمان نہیں آئے گا، بلکہ وہ جو ہے گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کے اختیار سے نہیں ہوا۔ تو یہ فرمارے لا ما نفحت، نو جس کو لات مار دے سواری یا دم مار دے، الا اذا اوقفا فی الطریق، ہاں اگر اس نے راستے میں کھڑی کر دی، جو بھی آ جا رہا ہے اس کو وہ لات مار رہی ہے تو پھر اس صورت میں وہ ضامن ہوگا۔ فَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةً أَوْ نَوَاةً، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، وہ سواری اپنے اگلے پاؤں سے یا پچھلے پاؤں سے تیز دوڑ رہی تھی، کوئی کھنکر اڑا لے، او نواتن یا کوئی گٹلی وغیرہ، او اثارت غبارن یا وہ اڑا دے غبار کو، او حجرن یا پتھر کو، صغیرن یعنی چھوٹے پتھر کو، ففقع عینن اور وہ پتھر یا وہ گٹلی جا کر کسی کی آنکھ میں لگ گئی اور اس سے آنکھ اس کی جو ہے پھوڑ دی گئی، تو لم یضمن، تو اس صورت میں سوار ضامن نہیں ہوگا۔ مثلا گاڑی کے ٹائر سے اگر کوئی کنکر وغیرہ اڑ کر جا کر کسی کے آنکھ میں لگتا ہے تو ان پر اس کا ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ المتسبب لا یضمن الا بالتعدی، کہ متسبب پر ضمان اسی صورت میں آتا ہے جب وہ متعدی ہو، یہ تو یہاں پر متعدی نہیں۔ تو یہ فرما رہے فَإِنْ أَصَابَتْ، پس اگر پہنچی بیدہا اس چوپائے کے اگلے پاؤں سے، اور رجلہا یا پچھلے پاؤں سے، اگلے ٹیروں سے یا پچھلے ٹیروں سے، حصاتن کھنکر، او نواتن یا گٹلی، او اثارت غبارن یا وہ نے کوئی غبار وغیرہ اڑائی، او حجرن یا پتھر، صغیرن چھوٹا، ففقع، پس اس پتھر سے کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، اور لم یضمن، تو اس صورت میں
وہ ضامن نہیں ہوگا. صرف آنکھ نہیں، اگر اسی طرح کسی کے کپڑے پار دیے یا کسی کے کپڑے وغیرہ گندا کر دیے، راستے کی کیچڑ وغیرہ ٹھیر سے پانی اوڑا جو ہے، اور اس نے پانی کی چینٹوں سے جنہیں اس کے کپڑے گندے ہو گئے تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا. لیکن ڈرائیوروں کو بھی چاہیے کہ احتیاط سے گاڑی چلے، خصوصاً بارش وغیرہ میں، کہ لوگ جو سائڈوں پہ جا رہے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اگر کوئی قصداً اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ ضامن ہوگا. وَلَوْ كَبِيرًا زَمِنًا، ہاں اگر پتھر بڑا ہو جس سے بچنا ممکن ہو پھر بھی اس سے بچا نہیں، احتیاط نہیں کی، تو اس صورت میں پھر ضامن ہوگا. فَإِن رَاسَتْ أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ لَمْ يَضْمَنْ مَنْ عَطَبَ بِهِ، اگر سواری نے راستے میں لید کی، اور بالت یا پیشاب کیا راستے میں، اور اس لید میں، گوبر میں یا پیشاب میں کوئی شخص پھسل جائے اور گر جائے، گرنے سے اس کا ہاتھ بازو وغیرہ ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں لم یضمن ضامن نہیں ہوگا راکب من عطب بھی، جو شخص اس میں پھسل کر گر کر اس کا کچھ نقصان ہو جائے یا ہلاک ہو جائے. وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِذَلِكَ، اگرچہ اس نے یہ اسی لیے روکی ہو کہ سواری جب لید کرنے لگی اور جب گوبر کرنے لگی تو اس نے اس کو روک دیا، ہاں تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ روکنے ہوتے تاکہ وہ آرام پرسکون طریقے سے پیشاب کر لے، تو ظاہر ہے کہ اس نے روک دی، تو فرماتے روکا ہو تب بھی جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا. وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِهِ زَمِنًا، ہاں اگر کسی نے کسی کام پہ جا رہا ہے اور سواری بڑے راستے میں جو ہے کڑی کر دی، وہاں پر باندھ دی، اور وہ پمخا اب جو ہے وہاں پر لید کر رہی ہیں، پیشاب کر رہی ہیں، راستے سارا کیچڑ بنا دیا، اور اس میں پھر جو ہے بچے جو ہے آتے جاتے ہیں، تو اب اپنے آپ کو بچا نہیں پائے اور گر گیا، ان کا ہاتھ بازو وغیرہ ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں پھر اس پر ضمان لازم آئے گا، کیونکہ اس صورت میں متعدی ہے. وما ضمنه الراکب ضمنه السائق والقائد، اور جن صورتوں میں راکب یعنی وہ شخص جو سواری پر سوار ہو کر بیٹھے وہ ضامن ہوتا ہے، ضمنہ السائق والقائد، تو اسی صورت میں، انہی صورتوں میں اگر کوئی سواری کو پیچھے سے ہنکا کر لے جا رہا ہو سائق، والقائد یا آگے سے جو ہے اس کو پکڑ کے لے جا رہا ہو، تو دونوں صورتوں میں سائق اور قائد وہ بھی ضامن ہوں گے. اور جن صورتوں میں راکب ضامن نہیں ہوتا اس صورتوں میں سائق اور قائد بھی ضامن نہیں ہوں گے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب جنایت البہیمۃ والجنایت علیہ شروع کی. اس باب میں سب سے پہلا مسئلہ ہم نے راکب کی جنایت سے متعلق پڑھا کہ بہیمہ کی جنایت اگر راکب کی جنایت کی وجہ سے ہو تو اس صورت میں وہ ضامن ہوگا، اگر بہیمہ کی جنایت میں راکب کی کوئی جنایت نہ ہو یا اس کو کوئی عمل دخل نہ ہو تو پھر وہ ضامن نہیں ہوگا. بہرحال ضابطے یاد رکھیں کہ المتسبب لا يضمن الا بالتعدی، اور دوسرا ضابطہ ان المرور فی طریق المسلمین مباح بشرط السلامت فیما یمکن الاحتراز عنہ. یہ دو ضابطے جب یاد رہیں گے تو انشاءاللہ ان مسائل کا سمجھنا آسان ہوگا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.